درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں، اب پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باغاں سے بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اسی کو زیبا جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ صفت کریمہ الرحمن الرحیم، ملکیت کبریٰ مالکی یوم الدین، عبادت و استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین، راہ نجات اہدنا الصراط المستقیم، اور اس پہ چلنے والے خوش نصیب صراط الذین انعمت علیہم، اور اس سے بھٹک جانے والے کروڑوں بد نصیب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی کی بارگاہ میں یہ گنہگار سیہکار بدکار ذلیل و خوار روسیہ بندہ احرار عالم شہبازی اس طرح حاضری دینا چاہتا ہے کہ اور تو کچھ بھی نہیں بس یہی دولت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے، اور یا خدا شجرے نسبت کا فرق رکھ لینا، میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے، میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے، اور اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم، اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم، حشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرأت دے دے، حشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرأت دے دے، اور ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں، ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں، کسی دیوانے شبیر کی صحبت دے دے، کسی دیوانے شبیر کی صحبت دے دے، کروڑوں کروڑ درود انگنت بے شمار بے انتہا سلام، فلک نبوت کے آفتاب حسن یوسف کے شباب جناب رسالت مآب منبع انوار مہتاب سید السادات جانے کائنات فاتح شفاعت قاسم عزت شہکار تحریک قدرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس جذبہ و عقیدت کے ساتھ کہ کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیان ایک کالی کملی والا ہے، اور ہمارے نامۂ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے، اب برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلووں میں چھالا ہے۔ حضرت کو اپنے خیالوں میں رکھے کہ برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلووں میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، اور مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، وہ مدینہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا اگر گاہے زیر آسماں از عرش نہ جھک کر نفس گھوم کر کبھی آیت چنے تو با یزید کی جا، یعنی آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ معظم و مکرم ہے، جب اس بارگاہ میں چنے تو با یزید جاتے ہیں تو نفس گھوم کرتا نظر آتے ہیں، اپنی سانسوں کو روکے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے تو حضرت نے فرمایا مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے سرانی ہے نہ پیالہ ہے، نظر سے کام چلتا ہے سرانی ہے نہ پیالہ ہے، اور خدا آباد رکھے میرے مولا کے گھرانے کو، برستا جن کے سبتے رات دن رحمت کا جھالا ہے، برستا جن کے سبتے رات دن رحمت کا جھالا ہے، اور زمانہ لاج چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی،
जमाना लाख चाहे आले अहमद मिट नहीं सकती। और आप जब तारीख के औरात को सफहात को पलट कर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा साजिश तो हर दौर में की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सादाते किराम मौजूद है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक मौजूद रहेंगे। और आप जिस तरफ निगाह उठाकर देखिए आपको हुसैन का शहजादा ही नजर आएगा, जो कुंबे इज़्नी कहकर मुर्दे को जिंदा कर रहा है वो बेटा हुसैन का है। जो अना सागर को एक गागर में बुला रहा है वो बेटा हुसैन का है। आज जो दिल्ली का दिल महबूबे इलाही बना हुआ है वो बेटा हुसैन का है। आज जो बंदा नवाज केसू दराज की बारगाह में इस्लाम का परचम लहरा रहा है वो बेटा हुसैन का है। और अल्हम्दुलिल्लाह शाह रज़ा की बारगाह में बैठने वालों ये भी बेटा हुसैन का है। तो क्या पता चला कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आका शबीर तेरा नाम मिटाने वाले, आका शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। और आखिरी में हुजूर अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी फरमाते हैं कि ज़िया की मग़फ़िरत मुश्किल थी लेकिन उसकी रहमत ने कहा जाने तो मुजरिम है मगर ईमान वाला है, कहा जाने तो मुजरिम है मगर ईमान वाला है। एक मतलब आप आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप और ये किराम से वाबस्ता है, उनके दामन से वाबस्ता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस सरजमीन में हैदराबाद में ना जाने कितने बादशाहों ने ना जाने कितने राजाओं ने हुकूमत की, लेकिन उनकी हुकूमत उसी वक्त तक कायम रही जब तक वो तख्त नशीन रहे। लोगों ने अपने सरों को कम उसी वक्त तक किया जब तक वो तख्त नशीन रहे। लोगों ने उनका कसीदा उसी वक्त तक पढ़ा जब तक वो तख्त नशीन रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाह रज़ा की बारगाह वो बारगाह है जिसकी बारगाह से कल भी फैजान बढ़ रहा था, आज भी फैजान बढ़ रहा है और सुबह कयामत तक फैजान बढ़ता रहेगा। आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? तो पता चला कि जितने भी बादशाह आए थे वो अपने साथ लश्करे जर्रार लेकर आए थे, वो अपने साथ मालों का अंबार लेकर आए थे, वो अपने साथ बंदूकों और तोपों का भरमार लेकर आए थे। लेकिन मेरा शाह रज़ा आ रहा है तो रब का पैगाम लेकर आ रहा है, मोहब्बत का जाम लेकर आ रहा है, सिद्दीक की सदाकत लेकर आ रहा है, उमर की अदालत लेकर आ रहा है, उस्मान की सखावत लेकर आ रहा है, अली की विलायत लेकर आ रहा है, फातिमा की तहारत लेकर आ रहा है, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत लेकर आ रहा है, मूसा रज़ा की इल्म हिकमत लेकर आ रहा है, गौसे आज़म की खासियत लेकर आ रहा है, ख्वाजा की खासियत लेकर आ रहा है, शहबाज की शहबाजियत लेकर आ रहा है। और आखिरी जुमलों में सुन लो शाह रज़ा आ रहे हैं तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की बहार लेकर आ रहे हैं। और ये ऐसी बारगाह है हमारे शाह रज़ा ऐसे हैं जो जमीन पर रहे तो नवाजे और जमीन में रहे तो नवाजे। इनकी बारगाह से कल भी फैजान बढ़ रहा था, आज भी फैजान बढ़ रहा है और सुबह कयामत तक बढ़ता रहेगा। और आपकी निगाहों ने तो देखा है कभी इस फैजान को हज़रत शाह असरार हुसैन रज़वी बांट रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वही फैजान मौजूदा साहिब सज्जादा बांटते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा और सुबह कयामत तक चलता रहेगा। मोहतरम हम अपने मुक़द्दस पर जितना नाज करें कम है, इसलिए कि हमें इन बुजुर्गान दीन के दामनों से वाबस्ता होने की सआदत हासिल हुई। लेकिन अब आप ये देखिए कि शाह रज़ा किस बारगाह से किस खानवादे से ताल्लुक रखते, जैसी जमीन होती है वैसा ही फूल होता है, जैसी जमीन होती है वैसा ही फल होता है। और आप जब देखेंगे कि ये शाह रज़ा आल किसकी है, क्या बात है, ये कहां से वाबस्ता है, तब आपको पता चलेगा उस बाप का नाम है मौला अली। क्या बात है, और जिसने इस बाप को शादाब किया उसका नाम है इमाम हुसैन।
یہ ان کی آل ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا علی کے پیر ہے سلطان انبیاء، مولا علی تمام مسلمان کے پیر ہے، مولا علی تمام مسلمان کے پیر ہیں۔ یہ ان کی اولاد ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ان کی اولاد ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ اب یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حضور نے جب علم کی بات کی تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، لیکن جب حکمت کی بات کی تو فرمایا انا دار الحکمہ۔ حضور کو فرمانا تو اس طریقے سے چاہیے تھا انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، لیکن جو احرام نے سمجھا تو یہ سمجھا کہ جو شہر کا دروازہ ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں سب کوئی آ سکتے ہیں، کسی بھی قوم کے آ سکتے ہیں، کسی بھی دھرم کے آ سکتے ہیں، کسی بھی مسلک کے آ سکتے ہیں، کسی بھی فرقے کے آ سکتے ہیں، لیکن گھر میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، حکمت کے دروازے سے ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آئیں گے تو امام حسین آئیں گے، آئیں گے تو امام حسن آئیں گے، آئیں گے تو امام زین العابدین آئیں گے، آئیں گے تو موسیٰ رضا آئیں گے، اگر آئیں گے تو غوث اعظم دستگیر آئیں گے، خواجہ ہند ولی آئیں گے، اور آخری میں سن لو اگر آئیں گے تو شاہ رضا آئیں گے، اور آخری جملہ سن لو اگر آئیں گے تو آپ کے اور ہمارے پیر و مرشد شاہ اسرار حسین رضوی مدنی آئیں گے۔ کسی شاعر نے کہا کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے نام گواہی اگر نہ دے لوگوں کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور حضور کے پیر و مرشد کی بارگاہ سے علامہ اشتیاق شہبازی فرماتے ہیں کہ مصر نبی کی بات کو رہنے دو منکروں، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو خلوص دل کے ساتھ جائیں، نیک نیت کے ساتھ جائیں۔ آپ جب اولیاء کی بارگاہ میں جتنا جھک کر جائیں گے اتنا ہی آپ کو وہاں سے نوازا جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ہم اس عہدے پر فائز ہیں، نہیں دوستوں، اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ، حضرت شاہ رضا کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے انتظاموں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی جھکا کر جاؤ۔ اس لیے کہ تاریخ نے دیکھا ہے کہ جو بھی اولیاء صالحین کی بارگاہ میں انانیت کے ساتھ تکبر کے ساتھ گیا ہے تو اس کی انانیت، اس کے تکبر، اس کے ایٹیٹیوڈ کو بارگاہ اولیاء سے چھوٹ چھوٹ کر دیا۔ اب آپ دیکھیے ابھی کچھ روز تک غوث اعظم کا مہینہ گزرا ہے، ایک مرتبہ حضور غوث اعظم دستگیر مختصر وقت ظاہر نہیں ہے، ظہر کی نماز کے بعد ٹیک لگا کر مسجد میں سو رہے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبد القادر تو واز کیوں نہیں کراتا ہے، تو خطاب کیوں نہیں فرماتا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں سرکار میں اجمی ہوں، میں والا ہوں، اور یہاں کہاں بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام ان لوگوں کے سامنے ابو محمد عبد القادر بات کیسے فرمائے گا؟ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا اے عبد القادر اب جا کر واز فرما۔ اور تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ غوث اعظم جیسے بھی منبر پر آتے ہیں
हैं तो कुछ रोज में कुछ लोग रहते हैं, फिर उसके बाद मस्जिद के सहन भर जाते हैं। फिर लोग कहते हैं सरकार यहाँ लोग नहीं समा सक रहे हैं, गौसे आजम फरमाते हैं जगत तब्दील कर दो। फिर उसके बाद गौसे आजम ईदगाह में बात फरमाते हैं, गौसे आजम की मकबूलियत पूरे बगदाद ही में नहीं सारे जहान में फैलने लगी। फिर पुराने उलेमा सोचने लगे ये नौजवान आया और पूरे बगदाद में छा गया, चलो आज गौसे आजम की बात में कुछ ऐसा सवाल लेकर जाएंगे जिसका जवाब ना हमें मालूम हो ना उन्हें मालूम। गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं। कुछ देर के बाद बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम तशरीफ लाते हैं और सारे माजरा को समझ जाते हैं। फिर उसके बाद जितने भी 10 उलेमा 10 सवाल बनाकर गौसे आजम की बारगाह में गए थे, सब अपने अपने सवाल को भूल गए, सबके इल्म को सर्व कर लिया गया। अब एक दूसरे की निगाहों को देखते हैं कि पहले ये पूछेगा, पहले ये पूछेगा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं तो क्या पूछेगा। इतने में गौसे आजम को जलाल आता है और फरमाते हैं सुन तेरा ये सवाल था इसका ये जवाब है, तेरा ये सवाल था इसका ये जवाब है। गौसे आजम ने 10 के सवाल को जवाब में तब्दील कर दिया और फिर गौसे आजम ने फरमाया अरे नादान, जो मनसबे कुतुबियत पर फायज होता है अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों को उसके उंगलियों के दरमियान कर देता है। अब वो जैसे चाहता है तसर्रुफ करता है। इतना सुनने था 10 उलेमा गौसे आजम के कदमों में आ गिरते हैं और फरमाते हैं सरकार मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। अब देखिए गौसे आजम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसे जो भी आया है उसे माफ कर दिया गया है, जो भी गया है उसे माफ कर दिया गया है। उसके नवासे हैं जिसके ऊपर कूड़ा डाला जाता है, हुजूर उसके हक में दुआएं करते हैं। नबी को जहर का प्याला दिया जाता है, नबी उसके हक में दुआएं फरमाते हैं। नबी के चाहने वाले बिलाल को अरब की चटिया रेगिस्तानों में घसीटा जाता है, नबी के चाहने वालों को नाकों में धुआं डाला जाता है, नबी दुआएं देते हुए नजर आते हैं। गौसे आजम अपने नाना जान की सुन्नत अदा करते हुए तमाम उलेमा को माफ कर दिया और फिर अपने गले से लगाया, सबके इल्म को वापस किया। लेकिन यहाँ पर बात नोटिस करने की ये है कि जो पहले तक आलिम थे गौसे आजम ने अपने सीने मुबारक से लगाया, अब वो सिर्फ आलिम ही नहीं रहे, वो ज़ाहिद भी बन गए, वो परहेजगार भी बन गए और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे भी हो गए और गौसे आजम के वफादार भी, गौसे आजम के वफादार भी हो गए। तो हमें चाहिए कि औलियाए सालिहीन की बारगाह में जाएं तो खुलूस नियत के साथ जाएं, अच्छी नियत के साथ जाएं, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने ही कहा था कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक जो ईमान लाए और अमले सालेह किए, अन-करीब रहमान उन लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। और आप देखें कि जमाने वाले ने इतनी कोशिश की कि इन बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत मोमिनों के दिल से जुदा कर दे। अरे जुदा उस वक्त करते जब ये फरमान इंसान का होता, ये फरमान इंसान का नहीं बल्कि रहमान का फरमान है। अब दुनिया की पूरी ताकतें इकट्ठा हो जाए फिर भी इन बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत मोमिनों के दिल से जुदा नहीं कर सकते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि हजरत गरीब नवाज अजमेर में है, उनका जिक्र मुगलपुरा में होता है। गौसे आजम दस्तगीर बगदाद में है, उनका होता है। हजरत इमामुद्दीन, हजरत कुतुबुद्दीन, हजरत नसीरुद्दीन दिल्ली में है, उनका जिक्र मुगलपुरा में होता है। मखदूम शहबाज मोहम्मद भागलपुर में है, उनका जिक्र में होता है। आखिर वजह क्या है? तो वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे अपना महबूब बना लेता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता
है जिब्रील आसमानों में मुनादी कह दो कि फला शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बना लिया है, अब वो लोग भी उनसे मोहब्बत करें। क्या बात है बाबा। और आसमान वाले इन बुजुर्गान दीन से अल्लाह के महबूब बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर जमीन वालों में इन बुजुर्गान दीन की मकबूलियत हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता हो खुलूस नियत के साथ। इसलिए अगर नियत सही नहीं है तो आप नमाज अदा करते हैं, आप रोजे रखते हैं, ज़कात और खैरात देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि मुख्तसर में मैं बयान कर दूं कि हदीस शरीफ में आया है कि कल कयामत के दिन 3 शख्स को बुलाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि इन तीनों शख्स को जहन्नम में डाल दो। अब पहला शख्स मामूली नहीं है जो हमारी और आपकी निगाहों में बड़ी इज्जत वाला है। पहला शख्स काली होगा, वो फरमाएगा मौला मैंने दिन में मेहनत की, रात में तेरे कुरान पाक की तिलावत की। अल्लाह फरमाएगा बेशक तू सच्चा है, लेकिन तू चाहता था कि लोग तुझे काली कहकर पुकारे। अब जो तू चाहता था वो तुझे दुनिया में मिल गया है, अब यहाँ इसका कोई अज्र नहीं है। फिर दूसरा सखी होगा, अब सखी फरमाएगा मौला मैंने मजलूमों की मदद की, मैंने यतीमों की मदद की, मैंने बेसहारों को सहारा दिया। अल्लाह फरमाएगा बेशक तू सच्चा है, लेकिन तू चाहता था कि लोग तुझे सखी कहकर पुकारे। अब जो तू चाहता था वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब यहाँ इसका कोई अजर व सवाब नहीं है। फिर तीसरा मुजाहिद होगा, मुजाहिद कहेगा मौला मैंने गम में जिहाद किया, मैंने खुशी में जिहाद किया, मैंने रात तारीकी में जिहाद किया। अल्लाह फरमाएगा बेशक तू सच्चा है, लेकिन तू चाहता था कि तेरा नाम मुजाहिदों की फहरिस्त में आए, उनके लिस्ट में आए। अब जो तू चाहता था वो तुझे मिल गया, अब यहाँ कोई इसका अजर नहीं है। तो क्या पता चला दोस्तों और बुजुर्गों के बड़े से बड़ा काम भी अगर हुस्ने नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ न किया जाए तो वो अजर व सवाब बहुत नीचे रह जाता है। और अगर छोटे से छोटा काम भी अगर उसमें नियत के साथ, एक नियत के साथ किया जाए तो अजर व सवाब के एतबार से बहुत बुलंद वाला हो जाता है। हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें वो नियत के साथ करें। इसलिए तो अल्लामा इकबाल का मैंने शेर कहा कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज। अब ये समझें कि औलियाए सालेहीन की बारगाह से मिलता क्या है, ये बुजुर्गाने दीन हमें नवाजते क्या है। आज जमाने वाले तो ये कहते हैं कि खानकाहों में सिर्फ चादर, गागर, अगरबत्ती, मोमबत्ती तक ही महदूद है। नहीं, आज जो इंसानियत का पैगाम पहुंच रहा है और जहां जहां पहुंचा इन्हीं खानकाह वालों की देन है। हिंदुस्तान में अगर इस्लाम फैला है तो ना ही किसी मुफ्ती से फैला है, ना ही किसी आलिम और मौलाना से फैला है, बल्कि हिंदुस्तान में अगर इस्लाम फैला है तो इन खानकाह में लेके हुए बुजुर्गान दीन से फैला। एक मर्तबा हजरत निजामुद्दीन औलिया एक दरिया से लग कर बैठे हुए थे, देखते हैं कि एक बिच्छू पानी में डूबा जा रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया उसे पकड़ना चाहते हैं और पकड़ते भी हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं। तो निकालने के दौरान वो बिच्छू काट देता है, काटने के बाद फिर वो पानी में गिर जाता है, फिर निजामुद्दीन औलिया उसे बाहर निकालना चाहते हैं। इसी तरीके से ये कम अज कम 4 मरतबा होता रहा और हजरत निजामुद्दीन औलिया उसे बाहर निकालते रहे। तो एक मुरीद ने आगे बढ़कर पूछा सरकार जब ये आपको काट रहा है तो फिर आप इसे क्यों निकाल रहे हैं? तो ऐ खानकाह में बैठे हुए लोगों सुनो क्या फरमाते हैं निजामुद्दीन औलिया कि अरे प्यारे ये अपनी आदत से मजबूर है और निजाम अपनी आदत से मजबूर है। ये काटने वाला है और निजाम बचाने वाला। ये हमें खानकाहों से पैगाम मिला है, ये खानकाहों का दर्स है। लेकिन आज लोग समझना नहीं चाहते और जो ये सोच कर आते हैं कि हमें समझना ही नहीं है तो उन्हें भला कौन समझा सकता है। हमें खानकाह का पैगाम इन बुजुर्गान दीन से मिला है। अब आप देखिए कि एक ही
کی ذات میں کہاں شہر بھاگلپور سے آپ کے درمیان آیا؟ کیوں آیا؟ صرف اور صرف حضور اسرار المشائخ سراج المشائخ کی بدولت آیا۔ جب میں اس وقت بہت کم عمر کا تھا، آج سے 2012 میں حضور سراج المشائخ جب پہلی مرتبہ سرزمین بھاگلپور میں آئے، کیا اخلاق، کیا حسن، کیا عبادت، کیا دیکھنے میں لگ رہے ہیں۔ جب آئے تو سارے مجمع میں جتنے افراد تھے حضرت ہی کو دیکھ رہے، کیونکہ خیال پیر خیال رسول ہوتا ہے، خیال پیر خیال رسول ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جب میں نے حضرت کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہا، اور صرف آپ لوگوں کے یا اہل خانقاہ کے ہی حضرت سرپرست نہیں تھے، حضور موجودہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے حضرت انتخاب عالم نے فرمایا، حضور سراج المشائخ صرف ان لوگوں کے سرپرست نہیں تھے بلکہ ہمارے بھی سرپرست و رہنما تھے۔ جو بھی پریشانی درپیش آتی تو ہم لوگ حضور سراج المشائخ سے رابطہ کرتے اور حضرت مسئلے کا حل بتایا کرتے۔ یہی خانقاہوں کا پیغام ہے، جنہیں دیکھ کر ایسی صورت آپ تو روزانہ دیکھتے ہوں گے، میں تو میری قسمت اتنی اچھی نہیں کہ میں حضرت کی زیارت بارہا نہیں کر سکتا، لیکن تصور میں حضرت آج بھی ہمارے موجود، اور جب تک زندہ رہوں گا تب تک حضور سراج المشائخ کو بھلانا مشکل ہی ناممکن ہے۔ تو یہ خانقاہوں کا پیغام ہے، یہ خانقاہوں کا درس ہے۔ اب حضرت جس بارگاہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت شاہ رضا، حضرت مخدوم شہباز محمد اشرف پرواز کی بارگاہ، وہ ایسی بارگاہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شہباز محمد اپنے طلبہ کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو درس دے رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سورج بزرگ چلے آ رہے ہیں۔ حضرت شہباز محمد جیسے ہی اس بزرگ کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں۔ جب وہ بزرگ بیٹھ جاتے ہیں تب پھر شہباز محمد بیٹھتے ہیں، کچھ دیر گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ بزرگ جانے لگتے ہیں تو شہباز محمد کا ایک دیوانہ آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، سرکار آج آپ سے بڑا کون آ گیا جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ شہباز محمد نے فرمایا، ارے نادان، تم نے پہچانا نہیں، یہ پیرے پیرا، یہ میرے میرا، شاہ پیرا، ابو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دیوانے کا سننا تھا کہ دوڑ کر غوث اعظم کے قدموں میں جا گرا اور فرمانے لگا، سرکار میں اتنے دن سے شہباز محمد کو کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لے، اپنے آپ مجھے بیعت کر لے، تو شہباز محمد تیار نہیں تھے، لیکن آج تو میرا مقدر سور گیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج آپ ہم سے مل گئے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا، من و شہباز یکی ہستم، میں اور شہباز ایک ہی ہوں، جو شہباز کیا فرمایا؟ من و شہباز یکی ہستم، میں اور شہباز ایک ہی ہوں، جو شہباز کا مرید ہوگا وہ غوث اعظم کا مرید ہوگا، جو شہباز کا دیوانہ ہوگا وہ غوث اعظم کا دیوانہ ہوگا۔ اور یہی فیضان حضرت شاہ رضا کی بارگاہ تک پہنچا ہے، تو کیا پتہ چلا، جو شاہ رضا کا مرید ہوگا وہ غوث اعظم کا مرید ہوگا، جو شاہ رضا کا دیوانہ ہوگا وہ غوث اعظم کا دیوانہ ہوگا، جو شاہ رضا کا منتا ہوگا وہ غوث اعظم کا منتا ہوگا۔ ہم اور آپ اپنے مقدر کا جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہ بارگاہ ملا ہے۔ جس آج تو عموماً بارگاہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، لوگ جایا بھی کرتے ہیں، بارگاہ ہوتی ہے، بارگاہ والے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے بابا، خانقاہ ہوتی ہے، اہل خانقاہ نہیں ہوتے۔ لیکن کیا شاہ رضا کا فیضان ہے کہ ہمیں فیض حاصل کرنا ہے تو انہوں نے اپنی بارگاہ سے بھی عطا کر رہے ہیں اور اپنے اولاد خان کے دستے کرم سے بھی عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اور اولیاء صالحین کی بارگاہ سے جڑے اور ان کے فیضان سے مالا مال ہو۔ بہت ایک پیاری سی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں
کل قیامت کے دن، کل بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اے عثمان ہارونی تو دنیا سے کیا لایا ہے؟ تو میں فرما دوں گا، اے اللہ میری دنیا کی کل کمائی معین الدین اجمیری ہے، تو اسے دیکھ۔ یہ تعلق ہوتا ہے پیر اور مرید کا۔ پیر صرف دنیا ہی میں کام نہیں آتا، اصل میں پیر کی نسبت قبر میں کام آتی۔ ایک مرتبہ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں ایک شخص روتا ہوا آیا اور فرمانے لگا، سرکار میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا والد سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ اس نے کہا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ اور کہنا کہ میرے حق میں دعائے مغفرت فرمانے۔ تو غوث اعظم نے دعائے مغفرت فرما دی۔ پھر دوسرے روز غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا اور فرماتا، سرکار میں نے اپنے پھر خواب میں والد کو دیکھا، وہ اب بہت سکون سے ہے۔ اس نے کہا غوث اعظم کی غلامی کو اختیار کر لو۔ تو غوث اعظم نے فرمایا، کیا وہ میرا مرید تھا؟ کیا وہ میرا چاہنے والا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں سرکار، نہ ہی وہ آپ کا مرید تھا، نہ اس نے کبھی آپ کی دیدار کی۔ پھر غوث اعظم نے فرمایا، کیا وہ میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا ہاں سرکار، ادھر ہی سے گزرا کرتا تھا۔ تو اب سوچئے کہ جب غوث اعظم کے مدرسے کے سامنے سے جو گزر جائے اس پر عذاب نہیں ہو سکتا، تو غوث اعظم کی اولاد پر کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ یہی وہ غوث اعظم دستگیر ہے۔ اب آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جہاں غوث اعظم پیر لاسانی ہے، وہی غوث اعظم جہاں عالموں کا علم خاموش ہو جاتا ہے، غوث اعظم کا ملک بولنا شروع کرتا ہے۔ جہاں پر مفتیوں کا قلم تھار جاتا ہے، وہاں سے غوث اعظم کا علم شروع ہوتا ہے۔ یہی غوث اعظم دستگیر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اہل علم ہے وہ علامہ ابن جوزی کو جانتے ہوں گے۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم دین، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے۔ وہ غوث اعظم کے ماننے والے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص علامہ ابن جوزی کو کہتا ہے، کیا آپ غوث اعظم کے واز میں چلیں گے؟ وہ دل سے تو اقرار نہیں کرتے ہیں لیکن زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اور غوث اعظم کی خانقاہ میں جیسے ہی پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک قاری قرآن پاک کی تلاوت کر کر بیٹھتا ہے۔ غوث اعظم دستگیر اس آیت کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں۔ پہلی تفسیر بیان کرتے ہیں، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، انا عالمو، میں جانتا ہوں، مجھے اس کا علم ہے۔ اب یہ تکبر اور انانیت کی زبان ہوئی۔ پھر غوث اعظم اس آیت کی دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں۔ پھر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، انا عالمو، میں جانتا ہوں۔ غوث اعظم یہاں تک کہ غوث اعظم نے اس آیت کی جب 13ویں تفسیر بیان کی، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، انا عالمو، میں جانتا ہوں، مجھے اس کا علم ہے۔ پھر غوث اعظم نے اس آیت کی 14ویں تفسیر بیان کی۔ جیسے ہی 14ویں تفسیر پر پہنچتے ہیں، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، لا علمو، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ غوث اعظم یہیں پر خاموش نہیں ہوتے ہیں، 14ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، 15ویں، 20ویں، 25ویں، یہاں تک کہ غوث اعظم نے اس آیت کی 40 تفسیر بیان کی۔ اور علامہ ابن جوزی نے کہا، لا علمو، لا علمو، میں نہیں جانتا ہوں۔ اتنے میں علامہ ابن جوزی اپنے گرہبان کو چاک کرنے لگے، اپنے پیراہن، اپنے جبہ کو پھاڑنے لگے، اپنے دستار کو غوث اعظم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا اور فرمایا، سرکار میں قال سے حال کی طرف واپس آ رہا ہوں، میں قال سے حال کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ اس لیے تو حضرت نے فرمایا کہ کرم فرمائے عالم شہر محی الدین جیلانی، کرم کی ایک نظر جہاں میں پوچھانی مردوں کو کہتے ہیں جیایا آپ نے شاہا، میرے دل پر بھی پڑھئے خون میں اتنی خود میرا پانی، ہجوم غم شکستہ دل گناہوں کی سیہ راتیں، اب اتنی غوث العظم
الغیاث پیر لاسانی حضور عشق آقے بے نواہی کیوں رہے خالی تہی دامن پہ بھی دستے کرم ہے شاہ جیلانی تہی دامن پہ بھی دستے کرم ہے شاہ جیلانی اب میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جہاں عالموں کا علم خاموش ہو جاتا ہے وہاں سے غوث اعظم کا علم بولنا شروع کرتا ہے اب ایک بندے کی بات بتا دوں ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا جس وقت میں کروں گا پوری دنیا میں واحد شخص میں ہی ہوں گا ورنہ میری بیوی کو تینوں طلاق اب آج تو طلاق کا بھی مسئلہ عروج پر ہے اور کم قسمتی سے یہ کہا جائے کہ جہاں دارالفتہ میں 10,000 سالانہ فتوے آتے ہیں وہاں 9,900 طلاق کے ہی متعلق ہوا اور ایک جانب سے نہیں یہ دونوں میں آدمی ہوش کھو بیٹھتا اب وہ دارالفتہ کے دروازے تک پہنچتا ہے مفتیوں سے رابطہ قائم کرتا ہے اب تمام مفتی خاموش اس نے کہا ایسی کون سی عبادت ہے تو نماز پڑھے گا دوسرا بھی پڑھے گا تو روزہ رکھے گا دوسرا بھی رکھے گا تو زکات دے گا دوسرا بھی دے گا تیری قسم تو ٹوٹ گئی اور طلاق ہو گیا اب وہ تمام دارالفتہ تک پہنچتا ہے سب کا یہی جواب ہوتا ہے یہ خبر حضرت غوث اعظم بڑے حضرت رزاق رحمت اللہ علیہ تک پہنچتی ہے وہ یہ مسئلہ لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں سرکار ایک اہم مسئلہ آ گیا ہے تمام مفتیان کرام عاجز ہیں اور جواب نہیں دے پا رہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا کون سا سوال ہے غوث اعظم کے بڑے صاحبزادے نے سوال بیان کیا غوث اعظم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں بس اتنی سی بات بس اتنی سی بات صاحبزادے غوث اعظم کے فرماتے ہیں سرکار تمام مفتیان نظام عاجز ہیں اور آپ مسکرا کر فرماتے ہیں اتنی سی بات غوث اعظم نے کہا کہ اس شخص کو جس نے قسم کھایا ہے اسے مکہ بھیج دے اور وہاں پر جو مطاف کا ایریا ہوتا ہے جو لوگ چکر لگاتے ہیں کچھ دیر کے لیے تمام لوگوں کو ہٹا دے اور اس بندے سے چکر لگوانا شروع کر دے نہ اس کا قسم ٹوٹے گا نہ طلاق ہوگا اس لیے کہ مکہ صرف دنیا میں ایک ہی ہے یہ غوث اعظم کا علم ہے جہاں تمام عالموں کا علم خاموش ہوتا ہے وہاں سے غوث اعظم کا منہ بولنا شروع کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل خانقاہ بھی ہیں اہل تصوف بھی ہیں اور ان بزرگان دین کی بارگاہ سے جڑے ہوئے بھی ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ پھر ایک مسئلہ پیش آ گیا ایک بندے نے قسم کھا لی اس کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ دلیل تھی اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی اس نے بڑی منت مانگی تو میں اس کو دہیج میں دنیا کی سب سے بڑی دولت دوں گا ہیرے جواہرات دوں گا اب اس نے قسم کھا لیا لیکن جب دیکھتے ہیں جب وہ اس کی بچی ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے گردے پر ٹیبل لگا ہوا ہے خود خستہ حال ہے وہ عاجز ہے تمام مفتیان نظام کے پاس وہ دوڑ رہا ہے چکر لگا رہا ہے لیکن کوئی حل نہیں کر رہا پھر وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا غوث اعظم فرماتے ہیں ارے نادان تو اپنی بیٹی کی دہیج میں قرآن مجید دے دے یہ سب سے بڑی دولت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت تو چاہے گا تو نہ ہی تیری قسم ٹوٹے گی اور تیری منت بھی مکمل ہو جائے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اولیاء صالحین کی بارگاہ سے وابستہ رکھے
اور ان کی غلامی میں موت فرمائے، عطا فرمائے۔ اور جو بھی میرے کہنے میں غلطی ہو گئی ہے، آپ کے سننے میں غلطی ہو گئی ہے، ایک مرتبہ توبہ کر لیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حاضر اکرام، جو حضرت تقدس مآب سید شاہ احرام